على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الاحزاب کے تیسرے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلے واقعہ احزاب کا دوسرے رکوع میں تفصیلی تذکرہ ہوا اور اس واقعے کے ضمن میں اس موقع پر جو منافقوں کے رویے سامنے آئے اس کا بیان تھا، اور سچے مخلص مسلمان جماعت نے اس موقع پر جو قربانی کا مظاہرہ کیا، اس تیسرے رکوع کے آغاز میں اس کا تذکرہ تھا۔ اب اس تیسرے رکوع کے آخر میں اس موقع پر ایک ایسے دشمن نے بدعہدی کی جو اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی اولاد شمار کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل کتاب اور حق پر ہونے کا قائل ہے، یعنی ایک آسمانی اور الہی کتاب کو ماننے والی جماعت جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر موجود تمام قبائل بلکہ ارد گرد موجود تمام قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، اور ان معاہدات کی روشنی میں اور اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی اس وقت آبادی کو محفوظ کیا، مامون کیا۔ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی بڑی شکیں یہ تھیں کہ اگر مدینہ منورہ پر کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت بنو قریظہ پر لازم تھا کہ وہ اس موقع پر جو باہر سے آنے والے دشمن تھے ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، لیکن الٹا انہوں نے بدعہدی کی، حضور کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا اور حضور کے ہی خلاف لڑنے کا انہوں نے پورا عزم اور ارادہ کر لیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اعلیٰ حکمت عملی تھی کہ دشمن کے اندر پھوٹ پڑ گئی، ان کے اندر انتشار اور نفرت پیدا ہو گئی، اور دشمن ناکام خواب و خاسر وہ باہر سے ہی واپس چلا گیا، اور اندر کا دشمن ان کے چلے جانے کے بعد دبک کر قلعوں میں بند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ محاصرے میں رہے۔ باہر کے آیا ہوا دشمن 1 مہینے تک اس نے خندق کے باہر پڑاؤ کیے رکھا۔ جب وہ ناکام ہو کر واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ اب دشمن یہاں نہیں رہا، تو آپ اور آپ کی جماعت گھروں کو لوٹی اور غسل کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کپڑے بدلیں، غسل کریں، ظاہر پہلے جنگی حالت تھی۔ تو اتنی دیر میں جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کا رسول، کیا آپ نے جنگی ہتھیار اتار دیے؟ میں اور میری فوج نے تو ابھی تک جنگی ہتھیار پہن رکھے ہیں، ہم دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے روحہ مقام تک ان کو چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی ہم تیار ہیں۔ بنو قریظہ کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ اندر بیٹھا ہوا دشمن جس نے اس موقع پر بہت بڑا دھوکہ دیا اور مسلمانوں کو کچل دینے کا انہوں نے پورا عزم کر لیا تھا، ان کو جب تک اب اس کا مزہ نہ چکھایا جائے، اس کی سزا نہ دی جائے،
اس وقت تک مطمئن ہو کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب اس کی طرف، قریظہ کی طرف کوچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اذان دو اور اعلان کر دو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مسلمان فوجیں ارقبی الی بنی قریظہ تھا فصلی صلاۃ العصر فی بنی قریظہ تھا، کہ اپنے گھوڑوں پر، اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں، عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں، بنو قریظہ میں جا کر۔ اور اسی طرح ایک منادی آپ نے مدینہ منورہ شہر میں بھیجا، آبادیوں میں بھیجا، جس نے یہی اعلان کیا، یا خیر اللہ، اے اللہ کے شاہ سوارو، نکلو، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے۔ آپ خود بھی ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے بنو قریظہ کی طرف، اور بنو قریظہ کی آبادیوں کے باہر میدان میں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، وہیں جا کر عصر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، بنو قریظہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے قلعوں کے دروازے بند کر لیے، اور ان کے مرد و خواتین چھتوں پر چڑھ کر گالیاں دینے لگے، فضول بک بک کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہاں گزاری، اور صبح ہوتی ہی ایک ترتیب سے ان قلعوں کا محاصرہ کر لیا جن میں وہ رہ رہے تھے، اور تیر اندازوں کے ایک مخصوص مقام پر بٹھایا۔ انہوں نے بھی اندر سے بجائے سلنڈر کرنے کے مسلمانوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، تیر برسانا شروع کر دیے، پتھروں کی سنگباری شروع کر دی۔ اس طریقے سے قریب 25 دن تک وہ محاصرے میں رہے، لیکن اندر بند ہیں، زہر ہے، باہر سے کوئی خوراک آ نہیں رہی ہے۔ زیادہ دیر تو اس طرح محاصرے میں رہ کر مقابلہ کرنا ممکن بھی نہیں تھا، اور باہر مسلمان جماعت پوری ہمت و استقامت کے ساتھ موجود ہے۔ آخر کار جب ان کی شرارت اور ان کے حوصلے ٹوٹے، شرارت بڑھی ان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے محاصرے کو مزید سخت کیا، تو وہ مجبور ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط پر ہم محاصرہ اٹھائیں گے کہ تم ہمارے فیصلے کو قبول کرو گے، جو بھی ہم فیصلہ کریں، اور ہم سے اس فیصلے کے لیے بات چیت شروع کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک سردار قیس بن شماس اس کو بھیجا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ ہم ان علاقوں کو خالی کر دیتے ہیں، ہمیں بنو نذیر کی طرح یہاں سے جانے دیا جائے، جیسے بنو نذیر اپنی اہل و عیال کے ساتھ اور ایک بار شتر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم اسی طریقے سے بنو نذیر کی طرح یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب اس پر تمہارا معاہدہ یا تمہارے ساتھ صلح نہیں ہوگی، کیونکہ بنو نذیر جن کو ہم نے جانے دیا، یہ ساری شرارت انہی کی تھی۔ یہ اتنا بڑا جو متحدہ محاذ، جو دشمن کی ایک بہت بڑی فوج اکٹھی ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھی، اس کے پیچھے اصل شرارت تو بنو نذیر کی تھی۔ وہ یہی ابن اخطب اور وہ چند 40 افراد جنہوں نے قریشیوں کو جا کر بھڑکایا اور ان کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر قسمیں کھائیں کہ ہم مسلمانوں کا صفایا کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح دیگر قبائل کو انہوں نے جا کر بھڑکایا اور اس جنگ پر آمادہ کیا۔ تو بنو نذیر نے تو الٹا فساد پیدا کیا، اور تم نے بدعہدی کی۔ تم تو پوری طرح تیار تھے کہ مسلمانوں کی مدینہ میں بچے، بیوی اور ان کا بالکل خاتمہ کر دیں، اب تمہیں ہم ایسے ہی چھوڑ دیں، چنانچہ اس پر اب صلح نہیں ہوگی۔ وہ جب واپس گیا، اس نے جا کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سخت لگتا ہے۔ تو ان کا جو سردار کعب تھا، اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات تو اس نے یہ رکھی
کہ دیکھو تمہیں یقین ہے کہ یہ پیغمبر وہی پیغمبر ہیں جن کی تصدیق ہماری کتاب تورات میں ہے، جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، تم پر یہ بات اب روز روشن کی طرح عیا ہو چکی ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کرتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اگر تم ان پر ایمان لے آؤ تو تمہارے بیوی بچے بھی بچ جائیں گے، مال بھی بچ جائیں گے، اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ بہتر تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگے یہودی یہ تو ہم نہیں کریں گے، ایمان تو ان پر ہم نہیں لے آئیں گے۔ پھر اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایسا کرو کہ اپنے بیوی بچوں کو خود ہی قتل کر دو اور پوری دلیری اور جرت کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ جب تمہیں بیوی بچوں کا دھیان ہی نہیں ہوگا، ان کو خود ہی مار چکے ہوگے اور تمہیں ہوگا کہ بس اب مرنا ہے یا مارنا ہے، پھر بھرپور طریقے سے مقابلہ کرو اور مسلمانوں کو ہو سکتا ہے تم شکست دے دو۔ انہوں نے کہا یہ بات ہم کیسے کر لیں کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری بات اس نے کہی کہ اچھا یہ ہے کہ آج لیلۃ السبت ہے، ہفتے کی رات ہے، کل ہفتے کا دن ہے، اور مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ یہودی ہفتے والے دن کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس دن لڑائی وغیرہ نہیں کرتے، وہ بے فکر ہیں۔ ان کی اس بے فکری سے فائدہ اٹھا کر ہم ہفتے والے رات کو ہی حملہ کر دیتے ہیں، ہفتے والے دن بھی ان سے لڑیں گے اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم ان کو شکست دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے پہلے یوم السبت کی مخالفت کی تھی انہیں بڑی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، ہم کیسے یوم السبت کے خلاف جائیں؟ اس دن کی عزت و احترام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے عہد لے رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے لیے پھر اب تو میرے سمجھ میں جو صورتیں آتی تھی میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں، اب تمہارا بچنا مشکل ہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نوجوانوں کو ان کی مشقیں باندھ لی، پکڑ کر ان کو قیدی بنایا، بیوی بچوں کو عورتوں کو ایک سائڈ پہ کیا۔ اب انہیں انتظار تھا کہ حضور کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ جو ان کے حلیف، ان کے معاہد، ان کے دوست انصار قبائل میں سے قبیلے جو انصار کے قبیلے تھے، دو قبیلے تھے، ایک اوس کا اور خزرج کا تھا۔ خزرج قبائل کا تعلق بنو نذیر کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور اوس کا تعلق جو تھا وہ اس بنو قریظہ کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی اور اس کی وجہ سے ان کو جلاوطن کیا گیا تھا، اور ان کو بھی جلاوطن جو کیا گیا تھا ایک ایک اونٹ بوجھ ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ خزرج قبیلے کی وجہ سے کہ انہوں نے سفارش کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے ان کے ساتھ پرانے دیرینہ تعلقات ہیں، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ انہیں جانے کی اجازت دیں۔ تو اسی طرح اس موقع پر اوسی قبیلہ کے لوگ آئے، انہوں نے حضور سے سفارش کی کہ اللہ کے رسول آپ نے اگر پہلے خزرج کی رعایت کرتے ہوئے بنو نذیر کو جانے دیا تو اب آپ ہماری بھی سفارش سنیں اور ان کو جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ میں ان کا فیصلہ تمہارے ہی قبیلے کے ایک تمہارے سردار کے سپرد کر دوں؟ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ ہم سب کو منظور ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کا فیصلہ کریں گے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اوس کے سردار ہیں۔ اسی جنگ احزاب میں دشمن نے ان کو بڑی نشانہ بنا کر ان کی اس کلائی کے شہرگ کے اوپر تیر مارا تھا، جس کی وجہ سے یہ ان کی شہرگ بہت زخمی ہو گئی تھی، خون مسلسل چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی ان کا خیمہ لگوا رکھا تھا رفیدہ کے مقام پر، اور وہیں ایک ماہر خاتون طبیبہ
ان کے علاج معالجے میں مصروف تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے، ان کے حالات جاننے کے لیے تشریف یہاں لاتے رہتے تھے۔ تو ان سب نے، یہودیوں نے بھی اور اوس نے بھی کہا کہ بالکل ہمیں یہ منظور ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے سب منظور ہے۔ یہودی بھی مطمئن تھے کہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے پرانے ان کے ساتھ تعلقات اور دوستی ہیں، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ سعد کو وہاں ان کے خیمے سے سواری پر سوار کر کے لے آؤ۔ ان کو جب اوس کے لوگ لینے کے لیے گئے تو راستے پہ ان سے بڑی لجاجت کے ساتھ ان سے کہتے رہے کہ یہودی ہمارے حلیف ہیں، ان کے معاملے میں ذرا نرم فیصلہ کرنا، سخت فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت سعد پہلے تو سنتے رہے، جب ان کا اصرار بڑھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب سعد اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب اسے کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ دین کا اونچا مقام ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے معاملے میں کسی بھی رشتہ دار، عزیز، کسی اپنے غیر کی ملامت کا کوئی خوف نہ رکھے، بس اسے اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کی منشا کو پورا کرنا ہی سب سے مقدم ہو۔ بہر صورت جب حضرت سعد پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صحابہ سے فرمایا قوموا لسیدکم، اٹھو اپنے سردار کی طرف، ان کو اتارو اور ان کا استقبال کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری سے اتارا گیا کیونکہ زخمی تھے ظاہر ہے، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ تمہیں انہوں نے اپنا حکم مقرر کیا ہے، ان کے بارے میں کرو تم فیصلہ۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے، آپ ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے فیصلے پر تو یہ مطمئن نہیں ہے، جنہوں نے تمہیں اپنا فیصل مقرر کیا ہے، حکم مقرر کیا ہے، لہذا ان کے بارے میں تم ہی فیصلہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عہد لے لیا کہ جو بھی میں فیصلہ کروں گا وہ تمہیں منظور ہوگا۔ ان سے اقرار کروا لیا، گویا کہ ان سے تحریر لے لی، اور بات جب پوری ہو گئی تو اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس دور میں ظاہر ہے جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کے لیے یہی ایک ہی حکم ہوتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جنگی قیدیوں کو اس وقت مارنے کا ہی دنیا میں بھی رواج تھا، انہیں قید رکھنے، جیل بنانے، اس میں جو ہے سزا دینے کا رواج نہیں تھا۔ یہ تو دین اسلام نے بعد میں یہ احکامات دیے کہ انہیں قید کر لیا جائے، قتل نہ کیا جائے، انہیں قید کر لیا جائے یا فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت تک کے فیصلے کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلہ سنایا وہ یہ کہ ان کے نوجوان جو لڑنے کے قابل اور اہل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے بوڑھے، بچے اور اسی طرح جو ہے عورتیں جو ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے، جنگی قیدی بنا کر ان کے ساتھ اس طرح قیدیوں والا سلوک کیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ان کے بارے میں۔ اب اس موقع پر بعض لوگ یہ، اور خاص طور پر یہ اسرائیلی یہودی، یہ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس موقع پہ حضور نے قتل کروا دیا، اور یہ بہت بڑا سخت فیصلہ تھا کہ نوجوانوں کو قتل کروا دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جن کو قتل کروایا جا رہا ہے ان کا جرم کس درجے کا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وہ پوری طرح سے مسلمان جماعت کو کچل دینے پر پرعزم ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اندرونی طور پر انہوں نے اس کی پوری کوشش بھی کی، اور بیرونی طور پر دشمن کے ساتھ ساز باز کر اس کو منگوایا اور بلایا بھی ہے۔ یہی بن اخطب بنو نذیر کا سردار بھی اس وقت یہی موجود تھا، جس کے ساتھ ساز باز کر کے باہر سے بھی دشمن کو بلوایا۔ اب یہ تو اللہ کی مدد تھی کہ دشمن کو ناکامی اور شکست ہوئی ہے، وگرنہ آپ ذرا سوچے تو صحیح، اگر اس موقع پر دشمن کامیاب ہو جاتا تو کیا مسلمانوں کو وہ چھوڑ دیتا؟ ان کے نوجوانوں کو، ان کی بھی عورتوں کو بھی وہ چھوڑ دیتا، ان کے بردوں بوڑھوں کو بھی چھوڑ دیتا، بچوں کو بھی وہ تو نہ چھوڑتا۔ اس نے ذرا رحم نہیں کرنا تھا، بلکہ اس سے پہلے جنگ احد میں جب وہ قریشی
مسلمانوں پر انہیں کچھ ابتدا میں فتح ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے اوپر اپنی اس دشمنی اور بغض کا اور حسد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے تو ان کے ایک ایک اعضاء کے ٹکڑے کیے، علیہ باللہ، ناک، کان، دل، کلیجہ سب نکال کر ان کے جو ہے نا ٹکڑے کیے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کو اتنا مسخ کر دیا کہ ان کی شکل پہچانی ہی نہیں جاتی۔ یہی حال حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر کئی ایک صحابہ کے ساتھ ہوا۔ تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کیا کرتے؟ مسلمانوں نے تو پھر بھی بڑا نرم فیصلہ کیا کہ ان کی عورتوں کو رہنے دیا، ان کے بچوں کو چھوڑ دیا، ان کو قیدی زیادہ سے زیادہ بنا لیا۔ تو اس طریقے سے بنو قریظہ کے خلاف جو فیصلہ ہوا قرآن مجید نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا، ان کو اتارا من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وہ قلعوں میں بند ہو گئے تھے تو اللہ نے ان پر ایسا روب ڈالا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، مسلمانوں کا روب اور ڈر ایسا ان کے دلوں میں پیدا کیا کہ وہ قلعوں سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اپنے آپ کو قیدی بنا کر پیش کر دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اے مسلمانوں ایک جماعت کو تو تم یعنی نوجوانوں کو تو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسری جماعت اور گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے، یعنی عورتوں اور بچوں کو تم نے قیدی بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اب ظاہر ہے ان کی یہاں آبادیاں تھیں، کافی علاقہ، کافی زمینیں ان کے قبضے میں تھیں، ان کے بہت سارے اموال و جائیداد تھے، اسلحہ بھی کافی مقدار میں ان کے پاس موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے قلعے میں کافی بڑا ذخیرہ اسلحے کا موجود ہے، جس میں تلواریں، نیزیں، ڈھالیں سب چیزیں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ کافی ساز و سامان ان کے پاس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ساز و سامان بطور مال غنیمت کے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ اس سے پہلے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات تھی، تو انصار ان کے پاس زمینیں اور املاک تو پہلے سے موجود تھے، مہاجرین جو تھے وہ وطن چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے یہاں انہی کے ساتھ مواخات قائم کر کے کچھ ان کے کام میں ہاتھ بٹا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، کچھ کاروبار کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مالی مدد کی، مہاجرین کی خاص طور پر، انصار کو بھی بعض کو دیا، لیکن مہاجرین میں سے جس کو جو ضرورت تھی یہ مال ان میں تقسیم کیے گئے، جائیداد اور زمین ان میں ان کی تقسیم کی گئی، اور وہ اس طریقے سے جو ہے مہاجرین و انصار دونوں جو ہے ان میں خوشحالی پیدا ہو گئی، جس کا اگلی رکوع میں تذکرہ ہوگا۔ یہاں صرف اتنا اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنایا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا وارث بنایا، وہ جو ان کے گھر تھے وہ بھی وراثت کے طور پر اللہ نے تمہیں دیے، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا وارث بنایا، یعنی ان زمینوں کا وارث اور مالک تمہیں اے مسلمانوں بنایا۔ اللہ ابھی مزید تمہیں ایسی زمینوں کی فتوحات دے گا کہ جن پر ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، بہت سارے ابھی ممالک تم نے فتح کرنے، ابھی تم نے خیبر فتح کرنا ہے، مکہ فتح کرنا ہے، شام، عراق اور مصر کی سرزمینیں فتح کرنی ہیں، ان کا بھی اللہ تمہیں وارث بنائے گا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور تمہیں ان زمینوں کا بھی مالک اور وارث بنائے گا جن پر ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، ان کو روندا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے۔ کہ کل تک کیا حالت ان کی تھی، پورے مدینہ اور اس کے بازاروں پر یہ یہودی ہیں سرمایہ دار، سود خور، قابض تھے، اور آج ان کا حال کیا ہے؟ مکہ کے وہ لوگ جو بہت بڑا محاذ بنا کر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آئے تھے، وہ ذلیل و رسوا ہوئے، پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ اتنا بڑا محاذ مسلمانوں سے لڑنے گیا لیکن آخر ذلیل ناکام واپس ہوا۔ مسلمانوں کا ایک روب اور دبدبہ پیدا ہو گیا، اور یہاں سے مسلمانوں کے دور کا ایک نیا سلسلہ اور آغاز ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ آج کے بعد
قریشیوں کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اب ان پر ہم چڑھائی کریں گے، اب ان پر ہم حملہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ہی فتوحات کی ہیں۔ تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔